السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ شعراء شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق دے، اس پر ایمان دے اور عمل کے ساتھ ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ کے حالات ہم جانتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کے سچے ہونے کی گواہی دی، اور اس کام کو لوگوں تک، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا نبی مکرم کے ساتھ شروع کر دیا۔ ایک جماعت یہ تھی کہ جو سن کر کے اور انسنی کر دیتے تھے اور انکار کر دیتے تھے، ان سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو باقاعدہ پوری طاقت لگا کے، جد و جہد اور کوشش کر کے آپ کے اس کام کو روک دینا چاہتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پوری جد و جہد اور پوری کوشش کر کے اور ہر قسم کی قربانی دے کر کے ایک ایک گھر تک اس پیغام کو پہنچایا۔ تو پہنچانے میں صحابہ اکرام کی اور نبی مکرم کی کیفیت کیا تھی؟ کیا یہ ذمہ داری ہے اس لیے لوگوں تک پہنچا دینا ہے؟ کوئی سنے نہ سنے، سمجھے نہ سمجھے، ہمارے اوپر یہ فرض تھا، یہ کلام آیا تھا اور ہمیں اس کو لوگوں تک پہنچا دینا تھا؟ کیا صرف یہ تھا یا کوئی اور کیفیت تھی اس پیغام کو پہنچانے کی؟ اس کے تعلق سے آج اصل میں کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ کیفیت ہم سب کی عطا فرما دے جو صحابہ اکرام کی کیفیت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیفیت تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیرے شرم میں آتے ہیں، تیری محافظت میں آتے ہیں شیطان سے، کیونکہ جب بھی ہم قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کو جاننے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العزت کی مشیت کو جاننے کے لیے آتے ہیں، تو شیطان سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے، سب سے زیادہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سکھایا کہ جب بھی تم قرآن میں سے کچھ پڑھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر کوئی طاقت، ہمارے اندر کوئی صلاحیت، ہمارے اندر کوئی علم نہیں ہے جس سے ہم شیطان سے بچ سکیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہاں پہ اپنے آپ کو زیرو کر دیے کہ آقا ہم تیرے سامنے کچھ نہیں، ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اس سے عظیم کام اور کوئی نہیں ہے دنیا کا کہ ہم خالق کائنات سے کلام کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے، اللہ اکبر، وہ رب جس کے احسانات کے اور جس کے رحم و کرم پر ہم لمحہ جی رہے، ایک ایک سانس ہماری اس کے رحم و کرم پر ہے، اس سے ملاقات یا اس سے کلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے، وہ رب جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا، وہ رب جس نے ہمیں ماں باپ دیے، وہ رب جس نے ہمیں بچے دیے، وہ رب جس نے ہمیں بے شمار نعمت کی، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس سے کلام کریں؟ کیا ہم اس سے بات کریں؟ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب سے عظیم کام ہے، اور اس کام کو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اس عظیم کام کو،
اور اس کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے وسیلہ لگا رہے ہیں اس کے اسماء الحسنہ کا کہ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. گویا کہ تو ہمیں اس کلام کو سکھا دے، اس کلام کو سمجھا دے، اس کلام کو پر ایمان دے دے، اس کلام پہ عمل کی توفیق دے دے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تاسین، یہ حرف مقطعات ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور اس کی تفسیر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہو چکی ہے. حرف مقطعات کے تعلق سے 3 قسم کی رائے ہیں لوگوں کی، جس میں سے ایک رائے ہی صحیح ہے، ایک ہی عقیدہ صحیح ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی میننگ کچھ خاص لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی میننگ صرف اس کا مطلب صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، ان الفاظ کی کوئی میننگ نہیں ہوتی. تو یہ 2 بات غلط ہے. ایک بات صحیح ہے کہ اس کی میننگ ہے لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بتایا. اور یہ مکہ والوں کے لیے چیلنج بھی تھا. ہر دور میں کسی نہ کسی چیز کا عروج ہوتا ہے. مکہ کے اندر یا اس دور کے اندر عروج تھا زبان کا، تو اللہ رب العزت نے ان زبان والوں کے سامنے ان الفاظ کو پیش کیا، الف لام میم یا عین سین کاف یا یاسین یا تاسین میم، کہ تم جاننے والے ہو اور انہی الفاظ سے مل کر کے یہ لفظ بنے ہیں، تو تم اس کی میننگ بتا دو. تو وہ لوگ قاصر رہے اس کی میننگ بتانے میں، اور آج تک لوگ قاصر ہیں. ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ جہاں پہ بھی حرف مقطعات آتے ہیں تو وہاں پہ قرآن کا تعارف بھی آتا ہے، قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات، یہ آیات ہے کتاب کی. تو گویا کہ قرآن کا ایک نام کتاب بھی ہے، اور وہ کتاب کیسی ہے؟ مبین، واضح، یعنی اپنی بات کو یا اپنے مدعا کو صاف صاف بیان کرنے والی، اپنی بات کو کھلے طور پر رکھنے والی. جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے کہ واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائے. مطلب یہ واضح قرآن کی آیتیں ہیں، صاف ستھری قرآن کی آیتیں ہیں، سیدھی سیدھی قرآن کی آیتیں ہیں تاکہ وہ سمجھے اور بچ جائے، جس میں وہ کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. اور اس لیے نازل کیا تاکہ وہ بچ جائے، یعنی دنیا کی رسوائی سے، دنیا کی بربادی سے، قبر کی بربادی سے، حشر کی بربادی سے، اور ہمیشہ کی زندگی کی بربادی سے وہ بچ جائیں. اسی لیے قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. اسی طریقے سے سورہ کہف آیت نمبر 1 کے اندر اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. یہاں پہ بھی قرآن کا نام کتاب دیا، نازل کیا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، اس میں کوئی ٹیڑھ پن، اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں رکھی. اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ سب کے سمجھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، تو گویا کہ وہ قرآن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اللہ کی قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، یا اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ایسا قرآن نازل کر دیا جو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو پھر نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا عام انسان اس سے سمجھ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا نا میں نے قرآن کو آسان کر دیا. تو گویا کہ یہ یاد کرنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ذہن میں رکھنے کے اعتبار سے، ہر طریقے سے خالق نے اس کو آسان کر دیا ہے. اور فرمایا کیا ہے تم میں سے کوئی سمجھنے والا؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور بھی دوسرے انداز میں اللہ نے بیان فرمایا. تو یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ صاف ستھری آیتیں ہیں، یہ سیدھی سیدھی آیتیں ہیں. اب اس آیت کے بعد آیت نمبر 3 لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک کر دینے والے ہیں. مکی زندگی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ایک شخص تک اس فکر کو لے کر کے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ اسلام کے اندر آ جائیں، وہ لوگ ظلم کرنا بند کر دیں، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب اور جتنی بھی برائیاں تھیں وہ سب چھوڑ دیں اور خالق کا حق خالق کو دیں، مخلوق کا حق مخلوق کو دیں۔ اس فکر کے ساتھ لوگوں تک جا رہے ہیں، تو اس جانے میں آپ کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو کوئی تاریخ نگار نہیں بیان کر رہا، کوئی بشر نہیں بیان کر رہا، خود خالق کائنات بیان کر رہا ہے کہ اے نبی مکرم، شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ کے اس کلام پر ایمان نہیں لاتے اور اس توحید پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے رب پر ایمان نہیں لاتے، تو کیا اس غم سے خود کو ہلاک کر دینے والے ہیں آپ؟ اس قدر فکر ہے آپ کو، اس قدر ٹینشن ہے آپ کو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 8 کے اندر، سورہ فاطر آیت نمبر 8، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے۔ آپ اتنا افسوس کر رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اتنا افسوس کہ گویا کہ اس افسوس میں آپ کا دم نکل جائے۔ تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 6 کے اندر، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس حدیث پر اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کلام پر اگر ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تھی یہ کیفیت، کیوں تھی یہ فکر، کیوں تھی یہ ٹینشن، کیوں تھا یہ غم؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، صحابہ کرام کو یقین تھا، اس دنیا کی کامیابی کے راز آپ کو پتا تھا، قبر کے اندر کی کامیابی یا قبر کے اندر کیا عذاب ہونے والا ہے اس کا یقین تھا صحابہ کرام کو، حشر کے میدان میں کیا عذاب ہونے والا ہے، سورج 1 میل پر آ جانے والا ہے، 50,000 سال کا وہ دن ہونے والا ہے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبنے والے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یقین تھا اس بات کا۔ اور وہ جہنم جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا سے 69 گنا تیز ہے اس کی آگ، اس کا یقین تھا۔ یہ یقین نہ دن میں چین لینے دے رہا تھا، نہ رات میں چین لینے دے رہا تھا۔ دن میں ایک ایک شخص کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے نصیحت کر رہے ہیں، اور رات میں اٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے فلاں رشتہ دار کو بچا لے، فلاں پڑوسی کو بچا لے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حال کہ آپ تو رحمت للعالمین تھے، ایک ایک انسان کے لیے، ایک ایک مخلوق کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ایک انسان کو سلانے کے لیے، ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم سمجھیں کہ ہمارے گھر میں 10 کمرے ہیں، اور ایک کمرے میں ہمارے والد ہیں یا ہمارے شوہر ہیں یا ہمارے بچے ہیں، اور اس کمرے میں آگ لگ گئی۔ اس آگ والے کمرے سے اپنے اس رشتہ دار کو نکالنے کے لیے ہم کیسی جدوجہد اور کوشش کریں گے؟ سب کچھ لگا دیں گے اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یقین ہے کہ وہ آگ لگ چکی ہے، وہ اسے جلا دے گی۔ کیا قبر کی آگ کا یقین ہے ایسا؟ کیا حشر کی آگ کا یقین ہے ایسا؟ وہاں کی تپش کا، وہاں کی سورج کا یقین ہے؟ کیا جہنم کی آگ کا یقین ہے ایسا؟ اگر یقین ہوتا تو ہم میں سے کسی کے والد توحید پر نہیں ہے، فکر ہے؟ ہم میں سے کسی کے ماں توحید پر نہیں ہے، فکر ہے؟ ہم میں سے کسی کے رشتہ دار توحید پر نہیں ہے، کسی کے شوہر توحید پر نہیں ہے، شوہر کے بغیر جنت میں جائیں گے؟ گھر میں اگر شوہر 2 دن نہ آئے تو کیسی فکر و پریشانی ہوتی ہے، اور جنت میں کیا شوہر کے بغیر اچھا لگے گا؟ چلیے خیر، وہاں پہ جنت میں شوہر جنت کے حساب سے مل جائے گا، لیکن بچے تو وہی ہیں۔ وہ بیٹا اگر رات میں اسے بخار ہو جائے صرف 100 ڈگری کا، تو رات بھر ماں کروٹیں بدل کر کے سوتی ہے، سو نہیں سکتی، اس کو گود میں لے کر کے اسے دیکھتے ہوئے رات گزار دیتی ہے ہلکے سے بخار کے اندر۔ 69 گنا تیز آگ میں اس بیٹے کو ڈال دیا جائے گا، یقین ہے؟ اگر یقین ہوگا تو بچے کی تربیت پر اتنی لاپرواہی نہیں ہوگی۔ رشتہ دار جو جلنے والے ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو اور دوست احباب ہیں، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جس کا انتقال ہو رہا ہے، اگر وہ توحید پر نہیں ہے تو وہ جہنم میں جا رہا ہے۔
کیا یقین ہے ہمیں؟ اگر واقعی ہمیں یقین ہو جائے تو ہماری بھی کیفیت ایسی ہو جائے گی جیسے صحابہ کی تھی کہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار، عزت چھوڑ دینے کے لیے تیار، گھر بار چھوڑ دینے کے لیے تیار، رشتہ داروں کو چھوڑ دینے کے لیے تیار، لیکن توحید اور اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، یہ تو کھیل اور تماشا ہے، یہ کب ختم ہو جائے گی کوئی اس کی گارنٹی نہیں، کوئی اس کا پتہ نہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور صحابہ کرام کی بھی کیفیت کہ وہ ایک ایک انسان تک، لوگوں تک پیغام کو پہنچانے کے لیے اس طرح پریشان رہتے ہیں۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، دوست ہیں حدیث کے مطابق، تو پھر آپ کی یہ فکر کو اللہ رب العزت نے قبول کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں مکہ کے سارے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دیا؟ آپ گھل رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، اور خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا اپنی جان کو کھپا دیں گے، ختم کر دیں گے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 کے اندر دیا کہ کیوں نہیں اللہ رب العزت ہدایت دیتا؟ اگر ہم چاہتے، اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 4 کے اندر، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے، پھر اس سے ان کے آگے ان کے گردنیں، اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی، یعنی کوئی ایسی بڑی نشانی ہم ان کو دکھا دیتے جس سے یہ سب کے سب مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے۔ یعنی بائی فورس اللہ رب العزت کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ کوئی ستارہ اوپر سے گرتا ہوا ان کے اوپر دکھتا، یا کوئی پہاڑ ان کے اوپر گرتا ہوا دکھتا، اگزامپل کے طور پر کوئی ایسی نشانی اللہ ان کو دکھاتا تو وہ ڈر کے مارے ہدایت میں آ جاتے یا صحیح کام کرنے لگتے، نبی کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا، لیکن اللہ اپنی عبادت زبردستی نہیں کرانا چاہتا۔ یہ ایک اصول آپ سمجھ لیں، اللہ ہم سے اپنی عبادت زبردستی نہیں کرانا چاہتا۔ ہمیں انسان کو اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کی تمیز دے دی، اور فرقان دے دیا، صحیح چیز دے دی، ہمیں نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت دے دی، اور ہمیں اب فریڈم دے دیا، ہمیں عمل کی آزادی دے دی کہ تم چاہو تو اپنے خالق کی عبادت کرو، اور چاہو تو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے اسے خالق کہو اور اس کی عبادت کرو، تم چاہو تو ساری کائنات کے بنانے اور چلانے والے کی عبادت کرو، یا چاہو تو اپنی مرضی سے جس کی چاہو اس کی عبادت کرو، تم چاہو تو مخلوق کا حق ادا کرو، یعنی والدین کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا حق چاہو تو ادا کرو، اور چاہو تو مت کرو، یعنی عمل کی آزادی اللہ رب العزت نے دے دی ہے۔ کیوں دے دی ہے؟ کیونکہ اللہ زبردستی اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا۔ اگر زبردستی عبادت کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، حق اور باطل سامنے آ چکا ہے، جو چاہے حق کو قبول کرے، جو چاہے باطل کو قبول کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا انسان اور پہلا جن اور آخری انسان اور آخری جن ایک میدان میں اکٹھا ہو جائے، اور ان سب کا دل تم میں سے سب سے پیارے کے دل کی طرح ہو جائے، سب سے اچھا دل ہو جائے، اور وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کریں، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہونے والی، اضافہ نہیں ہونے والا۔ اللہ کی شان اتنی بڑی ہوئی ہے، اور یہ سارے کے سارے ایسے ہو جائیں جیسے سب سے بدترین دل، جیسے ابو جہل کا تھا، تو اللہ رب العزت کی شان میں کچھ بھی گھٹنے والا نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو چھوڑ کر کے ہر مخلوق کو تابع فرمان کر دیا، ہر مخلوق کو عمل کی آزادی نہیں دی۔ بڑا سے بڑا ہاتھی ہو، شیر ہو، کوئی بھی جانور ہو، سورج، چاند، زمین، ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اسے پتا ہے، کیا میرے رب نے حلال کیا، کیا حرام کیا، اسی کو کھا رہا ہے، اسی سے جی رہا ہے۔ آپ شیر کو مار کر کے اور بھوکا پیاسا مر جائے گا، لیکن آپ اس کو دودھ نہیں پلا سکتے، آپ اس کو سبزی نہیں کھلا سکتے، کیونکہ اس کے رب نے جو کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہم انسان کے ساتھ بھی یہی کرتا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ قانون نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی دی ہے، صحیح اور غلط کی معرفت دی ہے، پہچان دی ہے، صحیح چیز بھی دے دی ہے، اور اب اللہ ہمارا یہ ہم سے الزام لے رہا ہے کہ کون میرا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ اس تعلق سے چند آیت سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 99،
اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ آپ زبردستی یا آپ زیادہ کوشش یا اپنے آپ کو کھپانے کی ضرورت نہیں. گویا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، محبت کے ساتھ، دل کی کڑھن کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. لیکن جو اس لائق ہوگا اللہ اسے ہدایت دے گا. جو اللہ کی طرف آئے گا، جو اللہ کی طرف جھکے گا، اللہ رب العزت اسے ہدایت ضرور دے دے گا. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 118، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118 میں اللہ فرماتا ہے اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، ایک ہی منہج پہ کر دیتا، ایک ہی سوچ رہتی، ایک ہی جیسے مومن رہتے اگر اللہ چاہتا تو. لیکن اللہ زبردستی نہیں کرنا چاہ رہا. اللہ نے ہمیں فریڈم دیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز دیا ہے. چاہو تو مجھے مانو، یعنی اللہ کو مانو، اور چاہو تو نہ مانو. اور ہم کسی کو ہدایت پہ لا بھی نہیں سکتے. جیسے سورہ یوسف آیت نمبر 103 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 103 کے اندر، اور بہت سے آدمی اگر چاہیں، اور بہت سے آدمی اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں. بہت سے اکثریت کے بارے میں کہا کہ بہت سے آدمی اگرچہ آپ چاہتے ہیں، آپ کی بڑی خواہش ہے کہ وہ سب ایمان میں آ جائیں، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں. انہیں عمل کی آزادی دی گئی اور وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اس دنیا کو ہی پا لینا چاہتے ہیں. انہیں آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ رب العزت کی معرفت ان کو حاصل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آیت نمبر 5، آیت نمبر 4 کو پھر سے دیکھیں. اگر ہم چاہتے تو اس پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے، یعنی زبردستی کر کے پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکا دیتے، لیکن اللہ ایسی زبردستی نہیں چاہ رہا. آیت نمبر 5، اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے اعراض ہی کرتے. جب رحمان کے پاس سے کوئی نئی نصیحت آئی ہے، جس بھی انبیاء کے اوپر نئی نصیحت آئی ہے، نئی کتاب آئی ہے، نیا صحیفہ آیا ہے، پچھلے صحیفے اور پچھلی کتاب کو منسوخ کیا گیا اور نیا قانون آیا ہے یا اس قانون کو صحیح کر کے پہنچایا گیا ہے، تو لوگوں نے اس کا اعراض کیا. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم اعراض نہیں کر رہے؟ اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ سننے سے منع کر دیا، سمجھنے سے منع کر دیا، عمل سے منع کر دیا. کہیں ہمارا بھی تو یہ حال نہیں کہ دنیا کے ہر علم کو ہم سیکھیں گے، ہر علم کو ہم سنیں گے، ہر علم کو ہم سمجھیں گے اور ہر کسی کی بات پر ہم عمل کریں گے، سائنٹسٹوں کی بات پر، ڈاکٹرز کی بات پہ، فلاں کی بات پہ، فلاں کی بات پہ، سب کچھ. لیکن نہیں کرنا ہے تو اللہ کی بات پہ. یہ ہے اعراض کرنا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اکثر ایسی ہوتی ہے کہ جو نئے نصیحت نامے کا اعراض کرتی ہے. اعراض کرے گی تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 6، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکی. جنہوں نے اعراض کیا کلام سے، گویا کہ انہوں نے جھٹلا دیا، لہذا جلد ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اس کو مذاق سمجھ لیا. اللہ رب العزت کی وحی کو، اللہ کے قانون کو، جو تمہاری ایک ایک سانس کا مالک ہے، ایک ایک دھڑکن کی مالک ہے. جب چاہتا ہے جس کی دھڑکن کو روک دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس سے اس کی سانس کو، اس کے رزق کو چھین لیتا ہے. پوری دنیا روکنا چاہتی ہے لیکن روک نہیں پاتی ہے. وہ رب، اس رب نے کوئی حکم پہنچایا ہے، اس رب نے کوئی نصیحت پہنچائی ہے، وصیت پہنچائی ہے، اور اسے تم ہنسی اور مذاق سمجھ رہے ہو. اسے سیکھ لیں نہ سیکھیں، سمجھیں نہ سیکھیں، برابر سمجھ رہے ہو. تو تم نے کیا کیا؟ تم نے جھٹلایا. آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 6، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہذا جلد ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آیت نمبر 7، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں سے ہر قسم کے کتنے ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں. ہر قسم کی، کتنی قسم کی اور کتنی عمدہ چیزیں اگائی ہیں. بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے. اگر اسی پہ غور کر لیں، جو نباتات ہیں، اگنے والی چیزیں ہیں، اگر انسان صرف اسی پہ غور کر لے تو وہ اپنے خالق کو جان لے گا کہ یہ اگنے والی چیز کیسے اگ رہی ہے. ایک ہی قسم کی زمین ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، ایک ہی قسم کی ہوا ہے، ایک ہی قسم کا سورج ہے، اور اگنے والی چیزیں، سب کے پھل الگ الگ، سب کے کلر الگ الگ، رنگ الگ الگ، خوشبو الگ الگ، وٹامنس الگ الگ، ٹیسٹ الگ الگ. کیسے ہو گئی؟ تو ہر چیز کے اوپر اگر ہم غور کریں
تو اس کے پیچھے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز اپنے آپ نہیں ہو سکتی، کوئی ہے خالق۔ اور ہمیں ہر قسم کے وٹامنس کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے ہر پھل کے ٹیسٹ بھی الگ الگ کر دیا، اس کی رنگت کی، یہ رنگت کو دیکھ کر کے اسے کھائیں گے یا ان کے ٹیسٹ کی وجہ سے اس کو کھائیں گے۔ اگر ایک جیسا کر دیتا اور وٹامنس الگ الگ ہوتے تو کیا ہم ہر کسی کو کھاتے؟ نہیں، اتنا شعور نہیں تھا، ہم کو شعور نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے ٹیسٹ اور اس کے کلر الگ الگ کر دیا کہ یہ کلر اور ٹیسٹ کی وجہ سے کھائیں گے اور اصل چیز ان کو مل جائے گی، ان کی غذائیت، ان کے وٹامنس۔ اللہ اکبر! تو بلا شبہ اس میں عظیم نشانی، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اکثریت کو اللہ رب العزت نے ٹارگٹ کیا کہ اکثریت ایمان لانے والی نہیں، اور ایک بہت بڑے لوگ ہیں، مطلب کئی بہت بڑی جماعت یوں کہہ لیجئے کہ ایسے ہیں جو اکثریت کے حساب سے اسلام کو فالو کرتے ہیں یا اپنے عمل کو کرتے ہیں کہ اکثریت ایسا کر رہی ہے، زیادہ لوگ ایسا کر رہی ہے، گویا کہ یہ صحیح ہوگا۔ اور اکثریت کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ بار بار قرآن کے اندر کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو اکثریت یا اقلیت یعنی کم لوگ صحیح ہیں، یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کہ کم لوگ صحیح وہ ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہوگا، جو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر ہوگا، وہ صحیح ہے، اور یہ کم ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ وہ غالب ہے، ہر مخلوق کے اوپر غالب ہے، ہر مخلوق کی آزادی کے اوپر وہ غالب ہے، ہر مخلوق کی شرکسی کے اوپر وہ غالب ہے۔ جب جس کی چاہے شرکسی ختم، جس کی چاہے آزادی ختم، لیکن اس کے باوجود بھی بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابھی بھی تم معافی مانگ لو، ابھی بھی لوٹ جاؤ، ابھی بھی اس خالق کی طرف چلے جاؤ۔ اب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک امت لائی جا رہی ہے، ان کی تسلی کے لیے اور ہم امتیوں کے لیے آئیڈیل بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا۔ آیت نمبر 10 کے اندر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دعوتی سرگرمی کو اللہ رب العزت نے کس انداز میں پیش کیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا ہیں جو قبیلے کے سردار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، اور کچھ غلام بھی ہیں جو اسلام لا چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ کمزور جماعت ہے، اور صحابہ کرام کو حوصلہ کس طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ تم تو اتنے لوگ ہو صحابہ، موسیٰ کی طرح غور کرو، وہ تو اکیلا تھا، اور اس کو فرعون سے لڑنے کے لیے یعنی فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ظلم کو روکنے کے لیے پہنچایا گیا، وہ اکیلا تھا، اور کس قدر اس کے اوپر پریشانیاں تھیں۔ تو ایک بڑا واقعے کو سامنے لایا گیا تاکہ ان کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جب کوئی کسی کام کو کرتا ہے اور کوئی بڑا اگزامپل اس کو دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو اتنی فیسلٹی ہے، اتنی چیزیں ہیں، اس آدمی کے پاس دیکھو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور اس نے یہ کر لیا، تو ایک حوصلہ آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آئیڈیل بنا کر کے یہاں پہ پیش کیا گیا امت محمدیہ کے لیے، اور اس واقعے کو ہم اپنے اوپر لے کر کے سمجھیں کہ ہمارے اوپر بھی کیا کیا پریشانیاں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کیا پریشانیاں تھیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور اس کے بعد بھی اللہ کے حکم کو خوشی خوشی انہوں نے پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیت نمبر 10، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور یاد کریے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، وَإِذْ نَادَى ندا دی، پکارا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے۔ یہ طور کے تعلق سے بات ہے کہ جب آپ اپنے سسرال سے لوٹ کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل وطن میں، یا اصل وطن تو نہیں، بنی اسرائیل کے پاس آ رہے تھے، مصر میں آ رہے تھے، تو راستے میں ایک پہاڑ پر آگ دیکھے جو ہم پچھلے سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل سے اس کو پڑھ کر کے آ چکے۔ تو یہ وہی کا قصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کو ندا دی، آواز دی، اور وہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی طوا پہ آ چکے۔ تو اور یاد کریے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اللہ رب العزت نے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی جو سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھے، آپ کو عصا دیا، آپ کو معجزے دیے، آپ کو پاورز دیے، اور پھر اس کے بعد کام دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف،
کیوں جاؤ فرعون کی طرف؟ کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، مطلب فرعون ظالم قوم کی طرف جا۔ ظالم قوم، کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ 2 ظلم تھے ان کے، اور ان 2 ظلم کی طرف ہر دائی کو جانا چاہیے۔ ظلم اس کا یہ تھا کہ اس نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا تھا، خود خالق بنا تھا، طاغوت خود بنا تھا، یہ کہتا تھا میرا حکم چلے گا، میرا حلال و حرام چلے گا، اور میری ہی عبادت ہوگی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اور دوسرا ظلم اس نے یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، ان کو باندھ کر کے یا ان کو قید کر کے رکھا تھا اور ان سے غلامی کرواتا تھا۔ دن بھر انہیں اینٹ بنانا ہے اور محلات بنانا ہے، ایسے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ تو یہ دونوں ظلم کے طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت دینے کے بعد اور وہی اور معجزے دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف، وہ قوم ظلم کر رہی ہے۔ تو گویا کہ ظلم کو خاتمے کے لیے انبیاء کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور ظلم 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک خالق کا حق اور دوسرا مخلوق کا حق۔ مخلوق کے حق کے ساتھ جیسے کوئی ماں کا حق نہیں دے رہا، کوئی پڑوسی کا حق نہیں دے رہا، کوئی بیوی کا، کوئی بچوں کا حق نہیں دے رہا، کوئی اپنی رعایا کا حق نہیں دے رہا، تو یہ بادشاہ تھا، یہ اپنی رعایا کا حق نہیں دے رہا تھا، یعنی بنی اسرائیل جو مسلمان قوم تھی وہاں پر ان کا وہ حق نہیں دیتا تھا، اور خود بھی شرک کرتا تھا اور لوگوں کو اپنے اوپر اپنا طاغوت خود بن گیا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کا کہتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں وہاں جانا ہے، اس شرکسی سے، اس ظلم سے اس کو روکنا ہے۔ آیت نمبر 11، یعنی قوم فرعون کے پاس، مطلب فرعون کے پاس تمہیں جانا ہے۔ کیا وہ ڈرتے نہیں؟ تو فرعون کے پاس جانا ہے، گویا کہ اس دیش کے بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ تو ایک سنت یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی بھی ہم سنت دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی قبیلے میں جاتے تھے تو قبیلے کے سردار کو پہلے دعوت دیتے تھے، کیونکہ سردار اگر سمجھ جاتا ہے، گھر کا اگر مکھیا سمجھ جاتا ہے اور گاؤں کا اگر سردار سمجھ جاتا ہے تو پورے گاؤں کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرعون کی طرف جانے کا کہا گیا۔ کیوں فرعون کی طرف جانے کا کہا اللہ نے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شرکت ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ وہ باغی ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے؟ لیکن یہ حجت ہے، تو ہمیں جانا ہر کسی کے پاس ہے۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دے گا، اور جس کے نہیں ہوگی اس کے لیے حجت پوری ہو جائے گی۔ کل حشر کے میدان میں وہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ جیسے سورہ ملک کے اندر ہم نے پڑھا، سورہ ملک کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب جہنم میں جہنمیوں کو باندھ کر کے لے جایا جائے گا تو فرشتے روک کر کے پوچھیں گے کیا تمہیں اس عذاب سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہمیں تو ڈرانے والا آیا تھا، کاش ہم نے اس کی بات ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، یعنی اس کے کلام کو ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو جہنمی آنے والوں میں سے ہمیں آنا نہ پڑتا۔ تو 2 وجہ ہے دعوت کی، ایک تو یہ کہ جو ہدایت کا حقدار ہے اسے ہدایت مل جائے، اور جو ہدایت کا حقدار نہیں ہے اس کے لیے حجت پوری ہو جائے۔ کل حشر کے میدان میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا، اللہ تیرا کوئی نبی نہیں پہنچا اور نبی کا کوئی فالوورز نہیں پہنچا۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس۔ کیا وہ ڈرتا نہیں؟ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ بادشاہ مصر کو کیا ڈر نہیں لگتا کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے، اسے بھی موت آنا ہے، اسے بھی سوال و جواب دینا ہے؟ کیا اسے اس شرکسی کے انجام سے ڈر نہیں لگتا کہ جو وہ شرکسی کر رہا ہے اسے دنیا میں کس طریقے سے دبوچ دیا جائے گا، کس طریقے سے اسے تہ و بالا کر دیا جائے گا؟ اور یہ ہم سب اپنے لیے سمجھے، کیونکہ جو فرعون کے عمل تھے ہم اپنے غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی عمل ہمارے بھی ہے، ویسی شرکسی ہماری اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا، ظالم ہے نا، ظلم کر رہا تھا، وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا اور شرک بھی کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ آرڈر ملا اللہ رب العزت کا کہ فرعون کی طرف جانا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور مصر کے بادشاہ کے پاس جانا ہے، تو کیا ڈر نہیں ہوگا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری باتیں سامنے رکھی، اللہ کی اپنی بات رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے پورے ڈاؤٹس، اپنی پوری کمزوریاں، اپنی پوری پریشانیاں اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دی کہ یہ پریشانیاں میں کام کرنے کو تیار ہوں،
اور کام کرنے کو تیار ہے. اس کے تعلق سے ابھی بیچ میں ایک بہت پیارا ڈیمانڈ موسیٰ علیہ السلام کی آئے گی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے، مجھے کام نہیں کرنا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے یہ پرابلمس ہے، لیکن آپ کو کام کرنا تھا، اس لیے کہا کہ مجھے تو ساتھی دے. دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. اور آج ہمارے ذہن میں بھی، اور ہر دائی کے جب وہ دعوت کے کام کے لیے جاتا ہے تو یہی 5 قسم کے اشکال اس کے ذہن کے اندر آتے ہیں. کیا کیا اشکال آتے ہیں، کیا کیا اس کے اندر ڈاؤٹس آتے ہیں. پہلا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا. سب سے پہلا اشکال کہ وہ جھٹلا دے گا. ہم بھی کسی کی طرف دعوت دینے جاتے ہیں تو ہمارے دل سے ایک بات نکلتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ انکار کر دے گا. بہت شرکت ہے، بچپن سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سالوں سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات بالکل صحیح تھی موسیٰ علیہ السلام کی. بچپن سے موسیٰ علیہ السلام اس کی شرکت ہی دیکھ رہے تھے. اسی کے گھر میں جوان ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور جوانی کے بعد پھر وہاں سے نکل کر کے گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ اللہ اسے وہ جھٹلا دے گا. اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ اگر نبی کی بات کو جھٹلا دیا تو عذاب کا مستحق ہو جائے گا، اس لیے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ جھٹلا دے گا اور عذاب کے مستحق ہو جائے گی اس کی ساری قوم. تو پہلا اشکال آپ نے پہلی اپنی بات رکھی. کیا کہا کہ ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا. دوسری بات کہتے ہیں اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی. ظاہر سی بات ہے کہ اکیلے جانا ہے، ایک واحد یہ سوچ، اور پورا کی پورا مصری تبقی جس کو کہتے ہیں مصر کے لوگ وہ ایک طرف ہے کہ فرعون کو بادشاہ کہہ رہے ہیں اور فرعون کو رب کہتے ہیں اور اس کو رب بول کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں. اسی کے حلال کو حلال سمجھ رہے ہیں، اسی کے حرام کو حرام سمجھ رہے ہیں، اسی کا قانون چل رہا ہے، اسی کا زندگی گزارنے کا طریقہ چل رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں، آسمانی طریقہ چلے گا زندگی گزارنے کا. تو میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، کیسے جاؤں میں اس کے سامنے. صاف ستھری اپنے دل کی بات رکھ رہے ہیں. اور تیسری بات کہا اور میری زبان میں لکنت بھی ہے، مطلب میں فلو میں بات نہیں کر پاتا. میں جب بات کہوں گا اسے کتنی سمجھ میں آئے گی، کیا آئے گی، میں نہیں جان رہا ہوں. میری زبان میں لکنت ہے، کیسے میں بات کو کہوں، کرنا تو چاہتا ہوں، کیسے کروں. اب ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں خالق سے، لہذا تو ہارون کے طرف بھی وحی بھیج دے. اب ہارون مانگ رہے ہیں، لیکن صرف ہارون نہیں مانگ رہے، ہارون کی طرف وحی بھیج دے، مطلب اسے نبی بنا کر کے مجھے دے. اس کے اندر بھی وہی فکر چاہیے، اس کے اندر بھی وہی طلب چاہیے، اس کے اندر بھی وہی معرفت چاہیے تیری، اس کے لیے بھی وہی ذمہ داری چاہیے جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. یعنی اس کے طرف وہی کر، اسے بھی نبی بنا، اس سے بھی ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے مجھے مضبوط کر. اس کی تفسیر آگے آئے گی. پھر اس کے بعد پھر اپنی بات رکھتے ہیں اور اس کا میرے ذمے ایک گناہ بھی ہے، مطلب میں گنہگار بھی ہوں، اس کے دیش کا گنہگار ہوں، مطلب میرے اوپر مرڈر کا کیس چل رہا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے کہ ہمارے اوپر زبردستی کے الزامات لگے ہوئے، جو ہمیں دیکھتا ہے داڑھی والا بس فٹ سے کر کے ایک جملہ استعمال کر دیتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو ہمارے اوپر زبردستی کا کیس چل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر ایک کیس بھی چل رہا ہے وہاں کا، میں گناہگار بھی ہوں ان کا، اس دیش کا. پانچویں بات رکھے، لہذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا. خوف بھی بتا دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے پر دھارا لگا دے گا، مجھے قتل کر دے گا. اب جب ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو، یہ تمہارے پاس امانت ہے، نبی مکرم نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ. تو ہمارے ذہن میں بھی یہ 5 باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. دوسرا، سینہ تنگ ہو رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، کیسے جائیں، کیا کریں، کہاں سے بات شروع کریں گے. زبان کی لکنت، پوری دنیا کی بات کرنے میں ہمیں لکنت نہیں آئے گی، لیکن وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں بولتے نہیں بنے گا. اپنے آپ کو گناہگار ہیں، لوگوں نے ہمیں زبردستی گناہگار بنا دیا ہے، میڈیا نے ہمیں گناہگار بنا دیا ہے. ثبوت دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بس الزام لگانے کی ضرورت ہے. اور پھر دل کے اندر خوف، شیطان نے خوف ڈال کر کے رکھا ہے.
ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دی۔ اچھا ایک چیز اور آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر بھی ذکر ملے گا وہاں ڈر ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ضرور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ ڈرنا فطرت ہے، لیکن ڈر سے رکنا یہ جرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو ہمیشہ ڈر ملے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کبھی رکے نہیں، یعنی دعوت کے کام سے آپ کبھی رکے نہیں۔ تو رک جانا یہ جرم ہے، ڈر یہ تو فطری چیز ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو 5 باتیں موسیٰ علیہ السلام نے رکھی اور ایک ڈیمانڈ رکھی، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ہدایت اسے نہیں ملے گی مت جاؤ؟ کیا اللہ نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں ان کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، اور یہ سینہ تنگ ہو رہا ہے، اس کو آپ سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں ضرور سنیے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ میں تفسیر میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، اور میری زبان کی لکنت ہے، یا مرڈر کا کیس چل رہا ہے، یا مجھے خوف ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے سنا اور اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ ہارون کو دے دے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری بات کو ختم کر دیا اور کہا اور فرمایا ہرگز نہیں، کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ یعنی کوئی عذر یا کوئی پرابلم دائی کے قدموں کو نہیں روک سکتی۔ کتنی بھی عذر ہو آپ کے سامنے، کتنی بھی پرابلمز ہو، آپ ایک دائی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دائی ہے، نبی کے کام کو اب اسے کرنا ہے، نبی نے امانت دے کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس دائی کے لیے کوئی پرابلم، کوئی عذر اس دائی کے قدم کو نہیں روک سکتی۔ یہ اس بات کی دلیل اللہ فرمایا ہرگز نہیں۔ اور ایک بہت قیمتی بات اللہ فرماتا ہے، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ 2 بات فرمائی، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ڈیمانڈ قبول کر لی، عذر ماننے نہیں تھا، عذر کو نظر انداز کر دیا اللہ نے، کچھ نہیں، جانا پڑے گا۔ ہاں ڈیمانڈ ہے تمہاری جانے کے لیے، ہارون چاہیے تمہیں، دیا گیا، جاؤ، اب تم دونوں جاؤ۔ اب یہ 2 بھی کیا کر لیں گے؟ ایک طرف مصر کا بادشاہ ہے پوری سلطنت کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ، اور یہ 2 خاص 2 لوگ، بہرحال اس کو آگے ہم سمجھیں گے۔ تو تم دونوں جاؤ، اور کیسے جاؤ گے؟ جذبات کے ساتھ، شوق کے ساتھ نہیں، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ نشانی کیا تھی وہ بھی آگے آ رہا ہے، یعنی اللہ کی وحی اور معجزے۔ ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا، نبی مکرم کہہ دیجئے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قل ہذہ سبیلی، نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ میری راہ یہ ہے، میرا مشن، میری سوچ، میری فکر یہ ہے۔ قل ہذہ سبیلی، میری راہ یہ ہے، میری سوچ، میری فکر، میرا مشن یہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤں، توحید کی طرف بلاؤں۔ کیسے بلاؤں؟ کہاں سے بلائیں؟ علی بصیرۃ، نبی مکرم کو بھی مکلف کر دیا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں بصیرت کے ساتھ بلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ علی بصیرۃ ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی جو میرے متبعین ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، جو فالوورز ہیں ان کا بھی یہی کام۔ تو بصیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وحی الہی کے علم پر ایمان اور عمل، یہ 3 چیز بن کر مل کر کے بصیرت بنتی ہے۔ وحی کا علم، اس پر ایمان اور عمل۔ تو وحی کے ساتھ بلائیں گے، جذبات کے ساتھ نہیں کہ کہیں سے بھی شروع کر دیے، مسائل سے شروع کر دیے، فلاں سے شروع کر دیے، فلاں سے شروع کر دیے، کچھ نہیں، اللہ کے کلام سے شروع کرنا ہوگا۔ ہماری اپنی سوچ، ہمارا اپنا لاجک، ہماری اپنی سمجھ کچھ نہیں چلے گی دعوت کے کام میں، یہ اللہ رب العزت کے دین کا کام ہے۔ اللہ نے انبیاءوں کو کہہ دیا کہ کہہ دیجئے کہ مجھے بصیرت کے ساتھ میں بلانے والا ہوں، اور یہاں پہ کہہ دیا کہ تم دونوں جاؤ، میری نشانیاں لے کر کے جاؤ۔ اور اب جب جانے کا کہا تو ہارون اور موسیٰ
کیا معنی رکھتے تھے اتنی بڑی سلطنت کے سامنے؟ اور فرعون کے جج سے خلاف بات کرنے جا رہے ہیں، اس کی سب سے پہلے آستھا پہ چوٹ دینے جا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے چلے آئے تھے اور تم جس کی عبادت کرتے چلے آئے ہو، یہ عبادت کے لائق نہیں، اصل میں تو عبادت کے لائق خالق کائنات ہے، تم عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری یہ بات بھی کہنے کے لیے گئے تھے کہ جن کو تم نے غلام بنا کر کے یوز کر رہے ہو، اپنی مرضی کی پیمنٹ دیتے ہو اور جو چاہتے ہو وہ کام کراتے ہو، ان کو آزاد کرو، ان کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو۔ یہ دونوں چیز اس کے لیے بہت مشکل تھی کہ یہ دو کیا کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اوپر سے فرمایا کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم میرا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، ہم جبرائیل کو تمہارے ساتھ دے دیتے ہیں، میکائیل کو تمہارے ساتھ دے دیتے ہیں۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ خود ہمارے ساتھ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ خالق کائنات، اس کلام کے اندر جس کلام کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حق بات بدلی نہیں جاتی، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور اس کے کسی بھی حکم کو کوئی آج تک کوئی اس کو غلط نہیں ثابت کر سکا قرآن کی۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں کیسے ہوں تمہارے ساتھ؟ میں سننے والا ہوں، مطلب تم جو کچھ بھی تمہارے چلے گا آپس میں اسے سن رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ میں آپ دیکھیں گے سورہ طٰہٰ کی بھی آیت میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے یہاں دیکھتے ہیں آیت نمبر 17، چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے سامنے پہنچایا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے جاؤ۔ اب اس کے سامنے جا کے کیا کریں گے، کیا بولیں گے، وہ بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کتنا ذمہ داری والا کام ہے۔ ہم کچھ بھی کہیں پہ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں ہم کہ اتنے بڑے نبی جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے اور میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، وہ موسیٰ ہیں۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے چنا اور تیری تربیت کیا ہوں، وہ موسیٰ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی دعوت کی ایک ایک اسٹیپ سکھا رہا ہے اللہ رب العزت۔ کیا کہتا ہے؟ چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو، یہ بھی بتا رہا ہے کیا کہو، بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یعنی پہلی دعوت اس کو توحید ربوبیت کی دو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے آئے، وہ ہے رب ہے یعنی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ محافظ ہے، اور وہ ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، اور وہی تدبیر کرنے والا ہے، پلان کرنے والا ہے۔ رب کی یہ میننگ ہوتی ہے۔ تو ہم رب کی طرف سے آئے ہیں اور ہم رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے پہنچائے ہوئے ہیں، یعنی توحید اور رسالت دونوں کی دعوت پہلے اسٹیپ میں، اور توحید کی، توحید ربوبیت کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کی پہچان کی دعوت۔ توحید عبادت بعد میں آتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پہلے رب کی دعوت۔ تو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو، اب دوسری دعوت یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ہمارے ساتھ بھیج دے، یہ دوسری دعوت کہ انسانیت کے اوپر ظلم مت کر۔ یا پہلی دعوت کہ حقوق اللہ کے حق کو ادا کر، وہ ہے رب، تو رب نہیں، ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا، اس کا مالک، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا، اس کا پلان کرنے والا، یہ رب اللہ ہے، اس کے طرف سے ہم آئے، اور ہم غیر ذمہ دار نہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم رسول ہیں، ہماری بات تمہیں ماننا ہوگا کیونکہ اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور دوسرا، انسانیت کے اوپر ظلم مت کر، یہ دو دعوت لے کر کے جانا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بھی دائی جائے گا وہ یہ دو دعوت لے کے جائے گا کہ انسانیت کے اوپر ظلم مت کرو، کوئی اپنی بیوی کے اوپر، کوئی اپنے بچوں کے اوپر، کوئی اپنی ماں کے اوپر، کوئی پڑوسی کے اوپر، کوئی اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، اس کو اس ظلم سے روکنا ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم مت کر، اپنے رشتہ داروں پہ ظلم مت کر، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو عبادت گار نہ بنا۔ اس تعلق سے سورہ طٰہٰ میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، دیکھیے ابھی تک صرف فرعون کی طرف جانے کے پہلے پورا پلان اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جانا، کھڑے ہو جانا اس کے سامنے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس سے کہنا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ہم رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے۔ یہ پلان چل رہا ہے، پہلے ریہرسل کرائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے تمہیں وہاں پہ کام کرنا ہے، اور ریہرسل پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عصا کو ڈال دو پھر پکڑ لو، یہ سارے ریہرسل پہلے، یعنی پریکٹس پہلے کرنا ہے مدعو کے سامنے جانے کے۔ جب بھی ہم کسی کے سامنے واعظ و نصیحت کرنے جائیں تو پہلے ہمیں پریکٹس کرنا ہوگا، یہ پریکٹس سکھایا اللہ نے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جب اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تمہاری جتنے بھی عذر ہیں، جتنی بھی کنڈیشن ہے، یہ کوئی نہیں سنا جائے گا، تمہیں جانا پڑے گا موسیٰ کے فرعون کے پاس، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس ہیں۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ڈیمانڈ کی تھی اللہ رب العزت سے، اور یہی ڈیمانڈ قیامت تک آنے والے داعی کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 سے 25، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 36۔ قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اس کی تفسیر آپ سورہ طٰہٰ میں سنیے گا کہ سینے کو کھول دے سے کیا مراد ہے، جو بھی ان کے ذہن کے اندر کجی کمی اور ٹینشن اور فکر ہیں، وہ ساری چیزوں کو اے اللہ رب العزت تو کھول دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو آسان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ میرے کام کو آسان کر دے، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو میرا کام سمجھے تھے، اپنا کام، اور ہم نے کیا کام سمجھا اپنا؟ ہم نے سمجھا کہ ہم بیوی کے، ہم نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں، تو بیوی کا کام ہمارا کام ہے، بچوں کی پرورش کا کام ہمارا کام ہے، خواتین نے یہ سمجھ لیا کہ کھانا بنا کر کے دینا، گھر کی صفائی کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اور یہ دین کا کام یہ فلاں ملا کا ہے، فلاں مولوی کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، تو پھر یہ دعا پڑھنے کا آپ کو حق بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دعا میں کہہ کچھ رہے ہیں اور آپ کا عقیدہ کچھ ہے، آپ کی سوچ کچھ اور ہے۔ تو سوچ ہمیں یہ بنانا ہوگا کہ یہ میرا کام ہے، جس طریقے سے بیوی کا نان و نفقہ میرے ذمہ ہے، اس طریقے سے اس کام کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی میرے ذمہ ہے، جس طریقے سے گھر کا کام میرے ذمہ ہے، جس طریقے سے بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی میرے اوپر فرض ہے کہ میں ایک ایک بندے تک اس پیغام کو پہنچاؤں۔ نبی مکرم نے امانت دی ہے یہ ساری امت کو، صرف مرد نہیں، عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم نے کہ پہلا مدرسہ ماں کا گود، یعنی ماں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، وہ بھی مدرسے کی ایک استادہ ہے، اور انہیں بھی اپنے فیلڈ کے اندر اور جہاں تک وہ پیغام کو پہنچا سکتی ہیں وہاں تک پہنچانا۔ ماں عائشہ صدیقہ تو دیکھ لیجیے آپ کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے فتوے لینے کے لیے، اس سے دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو وہ صحابہ کو دین سکھاتی تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مرد ہو یا عورت یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ سب اپنا کام جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک یہ کام ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جس دن ہم نے اس کو اپنا کام سمجھ لیا، اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ پر فیصلے کرنا شروع کر دے گا، ہدایت کے معاملے آسان کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسری دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے۔ اللہ رب العزت جس کام کو آسان کرتا ہے وہی کام آسان ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے۔ دوسری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی لکنت کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میرے قول کو سمجھ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو دائی کے اندر ایک بات یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جسے بتا رہے ہیں، جسے سمجھا رہے ہیں، وہ ہماری بات سمجھ بھی پا رہا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اردو اور فارسی اور انگلش میں ہم بولے چلے جا رہے ہیں اور سامنے والا بیچارہ گاؤں کا رہنے والا ہے، اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، اور ہم اپنی شیخی اور ہم اپنے علم کو جھاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مدعو ہے، جو ہمارے سامنے ہے، وہ ہماری بات سمجھ پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں۔ مطلب یہ تینوں دعا انہوں نے اپنی اصلاح کی، اپنے لیے کی، اپنی اندر کی کہ پاور کو یا اپنے اندر کی چیزوں کو بنانے کے لیے۔ باہر سے کیا ڈیمانڈ کی؟ ہم جب دعوت کام کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ڈیمانڈز آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک مسجد ہونا چاہیے، ایک بڑی سی بلڈنگ ہونا چاہیے، ایک اسکول ہونا چاہیے، پھر تو ہم کام کریں گے، اور اتنے پیسے ہونا چاہیے، اور اتنا بڑا اسٹاف ہونا چاہیے، اور فلاں ہونا چاہیے، اور فلاں ہونا چاہیے، بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام منجے ہوئے دائی ہیں، نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کی شان میں فرمایا کہ میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہاری تربیت کیا ہے، تمہیں پڑھایا ہے میں نے، اور میں نے اپنی ذات کے لیے تمہیں خاص کر لیا۔ اللہ اکبر، لفظ کتنے بھاری ہے۔ اللہ خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی ڈیمانڈ کوئی چھوٹی موٹی ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی، اس سے وہی ڈیمانڈ ہے بس۔ تو آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟
اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے وزیر یعنی مددگار بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ تو باہر سے ایک ڈیمانڈ کی کہ میرے گھرانے میں سے میرے بھائی ہارون کو تو ہدایت دے دے، نبوت دے دے، اس کے اوپر وحی نازل کر دے اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو کس دے، مطلب ہم دونوں مل کر کے اور پھر ہمت اور طاقت کے ساتھ ہم اس کے سامنے جائیں گے اور اللہ تو مدد کرنا پھر۔ تو یہاں سے ہمیں یہ نقطہ ملا، زیادہ تر بہنیں میری بات سن رہی ہیں، ہم اللہ رب العزت کے اس کام کو کرنا چاہتے تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں کہ اللہ تو ہمارے شوہر کو ہمارے لیے اس کام کے لیے چن لے کہ وہ ہمیں اٹیک نہ کرے، وہ ہمارے ساتھی ہو جائیں، یا جو بھی سرپرست ہے والد ہے تو والد کے لیے دعا کرے کیا والد کو تو ہمارا سرپرست اور ہمارے لیے ہمت بنا دے اور ان کے بھی ذہن میں وہی سوچ فکر ڈال دے جو میرے دل کے اندر ڈالی ہے تاکہ وہ میرا ساتھ۔ بیٹے کے لیے دعا کرے، جو بھی آپ کا سرپرست ہے، جو بھی آپ کی ہمت بن سکتا اس کے لیے دعا کرے، یہ دعا کو اللہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور یہاں سے کہیں بھی اللہ سے کہ اللہ تو نے موسیٰ نے مانگا تھا تو نے دیا، میں مانگ رہا ہوں مجھے بھی عطا کر۔ کوئی بھائی ہے تو وہ اپنی بیوی کو مانگے، کیونکہ اگر بیوی راست پہ نہیں آئی، جہاں پر بیوی دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے اگر وہ دیندار ہے تو، اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو سب سے بڑی مصیبت بھی ہے۔ جب آپ کتاب و سنت پر عمل کرنے جائیں گے سب سے پہلے اٹیک وہی کرے گی، اور اگر وہ مطیع اور فرمانبردار ہے، اگر وہ ہدایت یافتہ ہے، اگر وہ داعی ہے تو آپ کو ہر لمحہ آپ کی سپورٹ کرے گی۔ تو باہر سے صرف ایک چیز مانگنا ہے اور وہ ہے افراد، گھر کے افراد بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے اور باہر کے افراد بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ تو کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی سنستھا کو، کسی بھی سینٹر کو کامیاب ہونے کے لیے اس کے افراد ہی ہوتے ہیں جو اسے کامیاب کرتے ہیں یا اسے برباد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین افراد ملے تھے، یعنی صحابہ کرام ملے تھے۔ اچھا، یہ جب افراد مل جائیں گے تو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ دعوت کا کام صرف ہم کو تو پیغام پہنچا دینا ہے، اصل ہمارا کام کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں، تاکہ ہم کئی قسم کی تسبیح خالق تیری کریں گے، اللہ اکبر، اور تجھے کثرت سے یاد کریں گے۔ کہا ہم تجھے کثرت سے یاد کریں گے، بلا شبہ تو ہی ہمیں ہر حالت میں خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا، پھر اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری دعا کی رب اشرح لی صدری کے بعد، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ تجھے تیرے سوال یقیناً دیے گئے۔ سبحان اللہ، سینے کی تنگی کو بھی کھول دیا گیا اور کام کو بھی آسان کر دیا گیا، لکنت کو بھی کھول دی گئی۔ اور لکنت کتنی کھلوا رہے ہیں؟ تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، مطلب 24 گھنٹے میری یہ پرابلم ختم ہو یا نہ ہو لکنت کی، لیکن جب میں اس کو دعوت دے رہا ہوں اتنے وقت میں ختم ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا فکر ہے دعوت کی کہ میں بیوی سے بات کروں، رشتہ داروں سے بات کروں، کاروبار سے بات کروں، اس وقت لکنت رہے چلے گا، لیکن جب میں دعوت کا کام کروں اس وقت لکنت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا فکر تھی آپ کی، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اور دوسری جگہ دیکھتے ہیں سورہ قصص، بس اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 35 کے اندر، ان قریب ہم تمہارے بھائی سے تمہارا بازو مضبوط کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا ان قریب ہم تمہارے بھائی سے تمہارا بازو مضبوط کریں گے، سچی تڑپ ہے نا، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی سچی تڑپ ہے، اس لیے اپنی کجی کو پہلے نکلوا دیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اب باہر سے جو مانگ رہے ہیں، دولت نہیں مانگ رہے، بلڈنگ نہیں مانگ رہے، مسجد اور مدارس نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک مضبوط توحید پرست ساتھی، اس کی بھی وہی فکر ہو جو میری فکر ہے۔ تو عنقریب ہم تمہارے بھائی سے تمہاری ضرور مدد کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ دیں گے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ اگر ہمیں وہ ساتھی مل گیا تو کیا ہم جنگ جیت جائیں گے؟ جنگ جیت جائیں گے مراد یہ کہ کیا ہم دعوت کا کام کر لیں گے، کیا ہم پیغام پہنچا دیں گے؟ نہیں، اگر ہمیں وہ ساتھی مل بھی گیا اس کے بعد بھی ہم خالق کے محتاج ہیں، اس رب کے محتاج ہیں۔ دونوں ملنے کے بعد بھی ہمارے پاس اچھے افراد بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ دلیل
سورہ قصص آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے عنقریب ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ کریں گے، غلبہ کر دیں گے، تم دونوں کو ہم غلبہ دیں گے۔ تو اس کے بعد اس کام کو لوگوں تک پہنچا دینا، اس کام کو غالب کر دینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم غالب کریں گے، ورنہ دو لوگ کیا کر سکتے تھے؟ 360 کیا کر سکتے تھے؟ غارے جو سورہ ملک کے اندر، سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے ہیں، غار والے 7 لوگ کیا کر سکتے تھے؟ 360 کو یا 313 کو غلبہ اللہ نے دیا۔ یہاں یہ 2 ہیں صرف توحید پرست، موسیٰ اور ہارون، جو اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر رہے تھے، یعنی انسانیت کو ظلم سے روک رہے تھے اور توحید کی طرف لے کر کے آ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو غلبہ دیا۔ وہی رب آج بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی پیدائش کے مقصد پر آ جائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں غلبہ دے گا۔ اللہ رب العزت نے بھیڑ کی ضرورت نہیں۔ غلبہ دینے کے لیے اللہ کو افراد بہت ہونا تب اللہ غلبہ دے گا، محتاج ہے اللہ؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے پاس بہت اسلحہ بارود ہوگا جب دے گا غلبہ؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے پاس بہت دولت ہے تب دے گا غلبہ؟ ہرگز نہیں۔ یہ 313 جو تھے، ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس افراد تھے، لیکن اس کے بعد بھی پوری دنیا ان سے کانپتی تھی۔ جہاں پہ خالد بن ولید پہنچ جائیں وہ ہتھیار چھوڑ دیتے تھے، جہاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق کا نام چلے جائے وہ سلطنت کانپ اٹھتی تھی۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس وہی جرأت تھی، وہی ایمانی کیفیت تھی، وہی ایمانی حرارت تھی، اور یہ اپنی پیدائش کے مقصد پر تھے کہ انسانیت کو ظلم سے روکنا ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا ہے اور مظلوم کو اس کا حق دینا ہے، اور انسان کو ظلم سے روکنا ہے یعنی اس کو شرک سے روکنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد رہے گی، اور اللہ نے فرمایا اور تم دونوں کے لیے غلبہ کریں گے، اور پھر تم دونوں تک نہ، اور پھر جب تمہیں غالب کریں گے تو وہ تم دونوں تک نہ پہنچ سکے گا۔ اب پورا مصر اور فرعونی سلطنت اللہ رب العزت نے انہیں ڈبو ڈبو کر کے مار ڈالا، اور حکومت و سلطنت بنی اسرائیل کو دی، لیکن بنی اسرائیل کو حکم بھی ہوا اور وہ مصر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ ایک اور آیت دیکھ لیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 کے اندر اللہ فرماتا ہے یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار اللہ رب العزت نے کہا کہ جانا ہوگا تمہیں، جانا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام ایک ایک بات رکھتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ موسیٰ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آیت اس طرح ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 میں یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں پہ جبرائیل اور میکائیل کو نہیں دیا اللہ نے، یہاں دوسرے پاورز نہیں دیا، کیا کہا؟ خالق کائنات تمہارے ساتھ ہے۔ آج وہی رب اس کام کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہارے ساتھ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو جب اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا، اب کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا یقین نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات؟ کیا اس کے فرمان پر یقین نہیں؟ اور نہیں ہے یقین تو ختم کریں، یہ ٹائم کو کیوں لگا رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو مضبوط یقین دے۔ تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ آخر آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47، بلا شبہ ہم دونوں آپ کے طرف آپ کے پروردگار سے کے بھیجے ہوئے ہیں۔ چلیے اس کو آیت نمبر 17 تک آج کلاس ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اپنے اشکال رکھے، کچھ اپنی پرابلمز رکھی، کچھ اپنے عذر رکھے، وہ 5 عذر تھے، اور ایک ڈیمانڈ رکھی کہ مجھے میرے بھائی کو دے دے تاکہ ہم دونوں مضبوط ہو جائیں گے اور اس کے سامنے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم وہاں جاؤ اور اس تک اس پیغام کو پہنچا، یعنی اس کو ظلم سے روکو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو فرعون نے کیا کہا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ فرعون نے اس کے جواب میں جب اسے توحید اور رسالت کی دعوت دی گئی اور ظالم کو ظلم سے روکا گیا، مظلوم کی حمایت کی بات کی گئی، تو فرعون نے کس بگڑ کر کے اور کیا بات کہا، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں وہ بات آئے گی۔ یعنی مدعو کیا کہتا ہے جب ہم کسی شخص کو دعوت دینے جائیں گے تو وہ الٹا کر کے ہمیں کیا کہتا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا سمجھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔